نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت 136 سے 140 تک کی ہے۔ اور خدا نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے اس میں انہوں نے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا ہے، پس کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ حصہ ہمارے شرکاء کا ہے، تو جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء کو پہنچ سکتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کے قتل کو ایک مستحسن فعل بنا دیا ہے تاکہ ان کو تباہ کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان کے لیے بالکل گھپلا بنا کر رکھ دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ویسا نہ کر پاتے۔ تو ان کو چھوڑو، اپنی اسی افتراء میں ان کو پڑے رہنے دو، اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چوپائے فلاں فلاں کھیتی ممنوع ہے، اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جن کو ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق، اور جو کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر خدا کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افتراء کے طور پر۔ اللہ ان قریب ان کو اس افتراء کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں فلاں قسم کے چوپایوں کے پیٹ میں جو ہے وہ بس ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ چوپایا مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہو جاتے ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو ان کی اس تشخیص کی سخت سزا دے گا، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ وہ لوگ نامراد ہوئے جنہوں نے محض بے وقوفی سے بغیر کسی علم کے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور اللہ نے جو ان کو روزی بخشی اس کو اللہ پر افتراء کر کے حرام ٹھہرایا، یہ گمراہ ہوئے اور ہدایت پانے والے نہ بنے۔ آیات بڑی سخت ہیں، اور مشرکین کی اصل میں یہ بدعات کی تردید میں آیات آئی ہیں۔ یہ ان مشرکین کی تردید میں نہیں، بلکہ کوئی بھی قوم جو شرک کرتی ہے اور وہ اپنی طرف سے بدعات کو جو رواج دے لیتی ہے، چاہے وہ ہماری مسلم امتی کیوں نہ ہو، ان سب کی تردید اسی آیتوں کے اندر ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے اندر مشرکوں کی توہمات کے تحت جو انہوں نے تحریم اور تحلیل کر رکھی تھی نا، حرام اور حلال کا فلسفہ، انہوں نے اپنی اس کی بنیاد اور اس کا بنیادی سورس اور جو ماخذ تھا وہ ان کے توہمات تھے۔ تو اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے کی کہ یہ جو یہاں پر اتنی لمبی چوڑی کہ اللہ کے نام پر یہ چیزیں کھاؤ یہ نہ کھاؤ، تو پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس مناسب یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو یہ ہدایات کی جائیں اور ان کو مشرکین کو تنبیہات کی جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، تو یہ ان کی تفسیر ہے۔ کہا گیا کہ یہ خدا نے کچھ چوپائے اور جو کھیتی پیدا کی انہوں نے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، بات چھوٹی سی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اول سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو خلق کیا ہے۔ اس لیے چوپائے ہوں یا کھیتیاں ہوں، کوئی بھی قسم دنیا کی زندہ ہوں اور یا پھر ایسی چیزیں ہوں جو چیزیں اپنے طور پر اگ سکتی ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، یہ سب کے سب تیرے رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ ہی کے تھے، تو یہ اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے تھے یہ سارے، لیکن انہوں نے کام اس کے اندر کیا کیا ہے، اللہ نے اپنا بارے میں بتایا کہ تیرے خدا نے چوپائے اور جب کھیتیاں پیدا کی انہوں نے اس میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ فرمایا اللہ کا حصہ مقرر کی شرم نہیں آتی تم کو؟ اللہ کا بھی ایک حصہ میرا مقرر، یہ تو سارے کل کے کل میرے ہیں، تم اس میں سے اللہ کا حصہ ایک لگا لیتے ہو کہ نہیں جی اس میں سے ایک اللہ کا حصہ ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا پاس یہ کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بات کسی کتاب کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے خود، ان کو کوئی کتاب یا صحیفہ نہیں ان کے اوپر اترا، بزعمہم، ان کا اپنا ایک گمان ہے اور اپنے اس گمان کو انہوں نے صحیفے کے طور پر سمجھا ہوا ہے۔ اس طرح ان گمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ان کے مولویوں نے، پیروں نے، پنڈتوں نے، پروہتوں نے، جو ان کے کاہنوں نے ان کو بتا رکھا ہے، یہ ان کو اپنا سورس آف نالج جو ہے اس کو سمجھتے ہیں، یہ وحی کو نہیں سمجھتے۔
اس لیے ان کے ہاں اللہ نے سخت بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ زام کوئی چیز نہیں ہوتی، گمان کوئی چیز نہیں ہوتا، جو کچھ علم کا اصل سورس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وحی الہی ہوتی ہے، وحی الہی سے نہیں ہٹ سکتا آدمی کسی صورت میں۔ اس لیے مشرک اور مومن کے درمیان فرق یہی ہے، موحد کے درمیان، کہ جب مشرک سے آپ بات کریں گے وہ آپ کو کسی تذکرے کا نام بتا دے گا، کسی روایت کا نام بتا دے گا، ہاں جی، کسی حقائق آپ کو آگے سے سنا دے گا، اس طرح کی باتیں کرے گا، وحی الہی نہیں بتا سکے گا کسی صورت میں۔ اور مومن جو ہوں گے وہ آگے سے آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کا رد کرتے جائیں گے، بھی تم ادھر سے بھی مشرک ہو، تم ادھر سے بھی مشرک ہو، ادھر سے بھی مشرک ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں ایک بتایا کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ اصل فرق سورس آف نالج کا ہے، کہ مومن کا نالج جو ہوتا ہے وہ سارا وحی ہی کے ذریعے اخذ کیا ہوا ہوتا ہے، اور جو کائزیشن ہے یہ ہے حال ان کا۔ آپ ان سے پوچھ لیں بسنت کیوں مناتے، کہتے ہیں یہ کلچر ہے، ہاں جی۔ پھر اس کو سوچ کے سوچا بھی مسلمانوں کا بھی کچھ کرنا چاہیے، سارے بناتے ہیں۔ کہا نہیں وہ میر خسرو جو تھے انہوں نے وہ 2 سرسوں کے پھول باندھ کے تو حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے ناچے تھے، اس لیے لو یہ تماشا دیکھے بھی۔ پہلے وہ ہے خالصتاً موسم کے حوالے سے بسنت کے پھول، بسنتی جو ہے کہ اس کے پھول جو آ جاتے سرسوں کے اوپر تو پتہ چل جاتا ہے بہار آ گئی ہے، تو اس کے ٹھیک ہے۔ پہلے اس کو کس سے جڑا ہوا تھا، وہ کھیتی سے، کھیتی موسم سے، موسم پھر کیا ہے، موسم بھی علاقے کا، کہ پنجاب میں اس طرح کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آگے سے آگے سوچا بھی پنجاب میں تو رہتے مسلمان، اب یہ کہیں گے کہ آپ علاقے کے، یہ تو ہندو بھی بناتے ہیں، سکھ بھی بناتے ہیں، سوچا پھر کوئی مسلمانوں کا وچ مسلمانی ٹچ، ٹھیک ہے، تو ناچ پنجابن ناچ، سمجھ گئے نا۔ تو یہ ان لوگوں کے اندر جو ہے نا ٹچ دینا، یہ ان کا پرانا کام ہے، اس لیے وہی کو یہ کچھ نہیں مانتے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شرکاء کا ہے۔ پہلے تو یہی بڑیا ظلم کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کا اور پھر شرکاء کا مانتے۔ مشرکین ایسی عجیب قوم ہے کہ یہ مانتے تھے کہ ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، آج ایسے پکے ہیں کہ مانتے ہی نہیں کہ ہم ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے، حرکتیں ساری وہ مشرکوں والی کہتے ہیں۔ اس لیے فقہا بیچارے پابند ہو جاتے ہیں کہ بھئی ان کا اقرار ہے شرک کا، ان کا اقرار نہیں، یہ تعویلیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تعویلیں جو ہیں ظاہری طور پر ان کی چل جائیں گی، ہم ان کو کافر نہیں قرار دے سکتے، مشرک نہیں قرار دے سکتے، لیکن عند اللہ یہ کام سارے شرک کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات کا پتہ چلانا کہ یہ جان بوجھ کر شرک کر رہا ہے یا جہالت کی بنا پر شرک کر رہا ہے، اس کا سارا خالصاً تعلق دل سے ہے۔ تو دل سے جب یہ سارا خالصاً تعلق ہے تو وہ ہم دل کا راز ہم جان نہیں سکتے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ دیکھیں نا نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، سینہ چیر کے، کہ اس نے کلمہ کس بنیاد پہ پڑھا، تم نے تو ظاہری احکام لینے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ یہ جتنے بھی شرکاء کا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے شرکاء کا ایک حصہ ہے اور یہ ہمارا جو حصہ جو ہے وہ اللہ کا حصہ ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے پھر حصہ لگانے کے بعد ایک نیا کام آگے نکالا، اس حصے کا بھی قانون، پہلے ایک خود ساختہ قانون تیار کیا، اس قانون کے تحت اللہ اور شریکوں کو آپس میں حصے دار بنایا، پھر اب نیا اس قانون کے اندر بھی ایک نئی چیز بنائی ہے جو بڑی اہم ہے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں وہ تو جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بھی یہ دیگ بابا جی کے نام کی ہے اور یہ دیگ ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی ہے جی، آ لیلہ بابے دے نام دا تے آ لیلہ اللہ دے نام دا، آ مٹھائی بابے دے نام دی تے آپ مٹھائی اللہ کے نام کی، تقسیم کی۔ جب انہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نام پہ کیوں دیتے، کہتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، یہ سمجھ لیں بس، ہمارا ان کا بھی اور ہی کا چکر نہیں جانا ساری زندگی، جو مرضی کر لیں۔ ہم کہتے ہیں وہ ہی دینا چاہیے، یہ کہتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مانگتے ہیں۔ یہ بھی اور ہی کا چکر ان کا کوئی نہیں چلنا، تو ہی اور بھی کے درمیان اس وقت رہ گئی ہے۔ تو فرمایا یہ کہتے ہیں کہ جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ شرکاء کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہی یہ برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے اندر ایک حماقت در حماقت کی بات ان کے اندر قرآن مجید نے ان کے اندر بتائی کہ نظر نیاز جب یہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کرتے ہیں نا تو اس میں 2 حصے بنا لیتے ہیں، اور اللہ کی دیکھیں یہ جو مشرک ہوتا ہے یہ اللہ کا منکر نہیں ہوتا،
یہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کا یہ ہے کہ یہ مانتا زیادہ جو ہے نا، جو جب ترجیح دینے کی باری آتی ہے تو شریکوں کے، اللہ کے جو شریک ہیں ان کو یہ زیادہ جو ہے نا زیادہ مانتے ہیں، اللہ کو پیچھے رکھتے ہیں اور اس کو زیادہ مانتے ہیں. اپنے معبودوں کو جن کو انہیں شریک بنایا وہ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جن کو انہوں نے مخصوص کیا ہوتا ہے. اور یہ شرک کی فطرت میں داخل ہے. شرک ہو ہی نہیں سکتا جس میں شریکوں کو اہمیت نہ دی جائے، ٹھیک ہے نا. اہمیت کی بنا پہ سارے کام ہوتے ہیں. اس لیے جب تک یہ شرک، اللہ اگر انہیں اللہ سے زیادہ پیار ہو تو یہ شریک بنائے کیوں؟ اس لیے شرک کا یہ اپنے اندر ہی ہے، فی نفس ہی. آپ دیکھیں گے شرک کے اندر ان کو یہ کرنا پڑے گا، یہ کریں گے ہر حالت میں، یہ بچ نہیں سکتے کسی صورت میں. اگر تو کرنا ہے شرک، پھر اللہ پر ترجیح دینی پڑے گی اپنے شریکوں کو، ٹھیک ہے نا. اگر شرک نہیں کرنا پھر اللہ پہ ترجیح خود بخود نہیں ہونی، ترجیح اللہ بن جائے گا، فرسٹ پریورٹی اللہ. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. اس کی وجہ بھی یہ بتاتے ہیں مشرک کہ یہ نقد ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں. اللہ پینڈنگ کر لیتا ہے ہماری، جو ہے نا وہ رکھ لیتا ہے نا. مطلب کوئی کہتا ہے اچھا کیا مطلب اتنے نہیں تھے اگلے جہان پوری کروں گا، اتنی گلا دیکھو نا ساجدیاں کام اتنے پے یا اگلے جہان پورے ہو رہے ہیں. اطراز ان کے دیکھیں کیسے بڑے عجیب و غریب کے بناتے ہیں. وہ حدیث شریف جب آپ انہیں سناتے ہیں نا کہ اللہ وہی چیز دے دے گا، نہیں تو اس سے اچھی دے دے گا، نہیں تو پھر آخرت میں آپ کو پینڈنگ کر دے گا. آگے کہ لوڑ اتنے پئی ہوئی ہے، پینڈنگ آخرت تے ہوئی ہیں، کام دیکھو جی نواں. میں نہیں حدیث نوں مانتا کیونکہ اس حدیث کا متن ٹھیک نہیں. اللہ اکبر. سند صحیح ہے، متن چونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. پرویز کا اور منکرین حدیث کا یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں نا، غامدی یہ دوسرے تیسرے، یہ حدیثوں کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی اپنی سمجھ میں نہیں آتا. یہ اس مسئلے کو سالو نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے پھر یہ شور مچا دیتے ہیں کہ نہیں جی. اور پھر اس کا پروپیگنڈا بھی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اہم کلیدی عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں. سیکولر معاشرے کے اندر ہمیشہ پرومیننٹ اور نمایاں انہی لوگوں کو کرتے ہیں، میڈیا بھی اور لوگ دوسرے لوگ بھی، جو لوگوں کی وشز کو پورا کرتے ہیں، جو لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. ورنہ علماء ان کے منہ توڑ جواب دینے کے لیے ٹی وی پر آ سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ ٹی وی پہ بلاتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے کہ وہ فقہا نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ضرور ہیں، دین کے جذبے بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، عمرے لگا دیتے ہیں. لیکن آگے دیکھنا بھی تو یہ ہے کہ علم کا بھی تو مقابلہ کرنا ہے. مخالف کے علم کو بھی روکتا صرف علم ہی ہے، ٹھیک ہے. وہاں ہم تشدد سے کام لیں گے، فتوے لگائیں گے، کفر کہیں گے، ان کو کہیں گے آپ گمراہ ہیں، آپ ظالم مذل ہیں، فلانا. وہ کہے گا دئی جائے یہ کیڑی گل ہے، یہ تو تسے تہاڈا پرانا مولویاں دا پرانا کام جدو ہار جاندے تو کافر کہہ دیں. ہاں جی، وہ یہ ایسا پھر اس پہ پھر اور عوام کے اندر تذبذب پھیل جاتا ہے بھی یار مولوی صاحب کو جو آبی ان کے پاس سامنے کوئی نہیں آیا. مولوی بھی ایسا چنٹ چلاک ہونا چاہیے کہ وہ نیچے فقہ سے لے کر اوپر تک ایسا اس کا ہولڈ ہونا چاہیے، سنتے ہی بات نہ وہ کہ میں جانتا ہوں آپ یہ اعتراض کریں گے، ہاں جی اعتراض آپ کا یہ ہے، ہاں جی پہلے اسے منوا لے سارے اعتراض بھی آپ یہ مانتے ہیں پہلے، وہ بعد میں پھر ورنہ وہ بعد میں کھسک جاتا ہے اپنی بات سے. اسے پہلے منوا لیں کہ اگر آپ کا کیونکہ اپنا بھی تفہیم کرنی ہوتی ہے نا کہ کہیں میں ہی نہ اس کی بات ساری غلط سمجھ گیا ہوں. جب اچھی طرح وہ آپ کو بتا دے کہ بالکل آپ میری بات صحیح سمجھیں، نہیں تو پھر پوچھ پوچھ کے اس سے نہ سوال کر کے اس بات پر آئیں جو بات وہ کہنا چاہتا ہے اور سمجھانا چاہتا ہے، پھر اس کو بیان کرے اس کے مدعا میں. پھر آپ یہی کہنا چاہتے ہیں وہ کہے ہاں، پھر اس کا رد کرے کہ یہ آپ نے فرمایا تو اس پہ میرا اعتراض یہ ہے، اس کو دور کر کے دکھائیں آپ کو، ٹھیک ہے نا. یہ ایک علمی گفتگو اور تفہیم کا انداز ہوتا ہے، نہ کہ یہی کوئی کہ نہیں میں نہیں مانتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ان کی شرک فطرت میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نقص ضروریات جو پوری کرتے ہیں نا وہ ہماری، وہ سارے کے سارے یہ مشرکین اللہ کے شرکاء ہیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی ضرورت وابستہ ہے اور اللہ ہماری ضرورت نہیں پوری کرنے چاہتا تو پھر یہ اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ کے وسیلے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کی وساطت سے یہ اللہ کو منوا لیتے ہیں اپنے تقرب کی بنا پر، عبادتوں کی بنا پر، ٹھیک ہے نا. وہ یہ بڑی باتیں بناتے ہیں. درس انہوں پنجابی میں لفظ بنایا، وہ انہاں محنتاں کیتیاں نے ہیں. میں یہ بچپن میں 2-3 دفعہ سنا. ہماری حویلی میں ہی، چونکہ بینسوں کی حویلی تھی بہت بڑی ٹھیک ٹھاک، تو وہاں یہ گاؤں سارے لوگ آتے تھے.
بڑے میرے دادا جی رکھ رکھاؤ والے آدمی تھے، تو بڑا پیسہ کھلا عام تھا، دو خوشحالی تھی. تو میرے بچپن میں ذمہ لگ گیا اس حویلی کی کیئر لک آفٹر کرنا اس کو. وہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، جتنے بھی یہ شرک کرنے والے. میں ان کے درمیان ایک چھوٹا بچہ ہے جی جس نے ابھی نیا نیا توحید کا سبق سیکھا. وہ روز بھائی نہیں، وہ بعد میں انہیں سمجھاؤں تبلیغ کروں، وہ آگے سے مجھے ہوئے مشرک وہ ہٹتے ہیں. انہوں نے جناب کیا کہا، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کاشف باتیں تیری صحیح ہیں، تو اولیاء کو نہیں مانتا. میں بالکل مانتا ہوں. میں نے کہا آپ بتائیں ان کو کیوں؟ میں کہتے انہوں نے محنتاں کیتیاں اللہ نے آپ ہی انہوں نے بندنی پینی ہے. اسی بھائی نہیں محنتاں کیتیاں ساڈی نہیں محنت. میں کہا تسی جڑیاں محنتاں انہاں نوں مناؤਣ واسطے کر رہے ہو، تسی بھی ڈائریکٹ انہاں نے کر لو ہے. جتھے تسی انہاں نے انہاں نوں مناؤਣ نوں محنتاں ہو رہی ہیں تے محنت ادھر بھی آپ کر لیں. پھر جواب کوئی نہیں آیا. پھر کہتے نہیں تو منکر ہے، منکر دا دل بند ہوندا ہے. سمجھ گیا؟ میں کہا بند دل ضرور ہے، ساڈی زبان کھلی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ نا مطلب کوئی نہ کوئی چکر چلانا پڑتا ہے. اگر آپ بھی اگر ان چیزوں پر نہیں ہوں گے، آپ کو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کو، استاد جی کو. وہ میں نا ان سے بعض اوقات نا مطلب وہ چھوٹا سا بھی رسالہ ہوتا تھا نا کسی عام سے مولوی کا، وہ بھی بڑے ذوق شوق سے مزے لے لے کے پڑھ کے نا نشان لگا کے اشارے. مجھے اس سے کوفت ہوتی تھی. میں کہتا تھا حضرت صاحب کو نا کہ یہ معیار نہیں ہے، ان کو نا بڑی کوئی فلسفیکل بک پڑھنی چاہیے اس کے. وہ مجھے آخر میں نا پتہ چلا بھی، انہوں نے مجھے کہا کاشف سارا شرک نیچے، ان کے منہ فوری بند کرنے پڑتے ہیں، ان کو وہ حوالے دکھانے پڑتے ہیں قرآن. اس لیے شرک بڑا ہو یا چھوٹا، میرے بچے ہر طرح کا فلسفے کا شرک ہو تو آدم عالم ادھر تقریر کرے، عالم کس طرح بنا، کائنات کیا بنی، فلسفہ خیر و شر کیا ہے، حسن و قبا کا مسئلہ کیا ہے، عقلی ہے، شرعی ہے، ذہنی ہے، ایک اضافی ہے کہ غیر اضافی ہے، بحثیں کرے اس پہ ٹکا کے. اس طرح ہو کہ وقت کا بولی سینہ گفتگو کر رہا ہے اور دم بخود ہو جائیں سارے. ٹھیک ہے. نیچے جو یہ مولوی چٹکلے چھوڑتے ہیں، ہلکے پھلکے مولوی تھرڈ کلاس قسم کے، ان کا جواب بھی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک دفعہ ہمارے ادھر اسکول میں ہم پڑھ رہے تھے، تو ایک لڑکا تھا وہ نوجوان کا، اس نے کہا مجھے یہ بتائیے کاشف جو ہے نا یہ کلمے کی تشریح کرے. میں تشریح کیا کرے؟ کہا ترجمہ کر دو جی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے کہا ہیں کا مطلب یہی ہے کہ ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ورنہ اگر تھے تو تھے ترجمہ کرتا. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہیں نا یہ حاضر ناظر کا جواب ہے. تو اس زمانے میں صدر بش ہوا کرتا تھا. میں نے کہا تم بتاؤ صدر بش امریکی صدر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے. میں کہتے خواہ کتھے. ٹھیک ہے نا. منار پاکستان ہے. میں کہتے خواہ کتھے. میں نے جناب توڑ حملہ کر دیا. وہ ایک استاد جی تھے دوسرے ہمارے خلجی صاحب اللہ جیسے، ان کو یہ مناظرے کا بڑا شوق تھا. روز ہی کھڑا کر کے نا مجھے اردو زبان اٹھو کاشف وہابیا ذرا دس آج نہ سارے تو بھی تیرا بھی دیکھ لینے سی. وہ روز ہی شروع کر لیتے تھے آ کے. اردو کم پڑھانی، مناظرہ زیادہ شوق، بہت شوقین اخیر درجے کا ان کو شوق تھا کہ کسی طریقے نہ وہابی لمحے پہ جان. ٹھیک ہے. تو رکھے ہوتے تھے 4-5 تونگڑے. تو وہ میں اکیلا ہی ادھر ہوتا تھا. پھر ایک اور ہو گیا میرے ساتھ، 2 ہو گئے ہم. تو ہم نے وہ نا ان کا جواب نیچے والا ردی جو ہے نا وہ بھی رکھنا چاہیے عالم کو، تاکہ اس کے دل سے شرک کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دے بندہ کہ بندے کو کوئی جواب نہ آئے. تو یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر خدا نہیں بھی پوری کرنی چاہتا تو یہ خدا کو پوری کروا لیتے. ہاں جی. یہ اس طرح کی جب یہ سارے اختیارات ان کو حاصل ہو گئے ہیں تو پھر بعد میں پیچھے رہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان کے نزدیک جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہے. اللہ کہتے ہیں اب حال ان کا دیکھو کہ یہ کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ شرکاء کا. شرکاء والا حصہ جو ہے وہ اللہ کو کوئی نہیں پہنچتا اور اللہ والا شرکاء کو پہنچ جاتا ہے. یہ اب سمجھنے کی تھوڑی سی بات ہے. عربوں کا ایک روایت تھی. یہ کیا کرتے تھے، یہ ایک حصہ اللہ کا نکال لیا اور ایک نکال دیا شریکوں کا. اب اگر اللہ کے حصے کے نام کی جو چیز ہے وہ بکری مر گئی یا کوئی اس کی کوئی آفت آ گئی یا وہ اس کو کھیتی تباہ ہو گئی یا گلا خراب ہو گیا یا آگ لگ گئی، کچھ بھی ہو گیا، ادھر بھی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے نام کی کوئی چیز ہے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ بے نیاز ہے، وہ کب کھاتا ہے وہ کب پیتا ہے. پھر ادھر کو دلیلیں دینی شروع کر دیتے ہیں. ہیں جی اللہ نے بکرے کھانے ہیں، اللہ نے یہ کرنے ہیں، یہ کھانے. کہتے اللہ کے نام کی جب چیز ان کو ہوتی تو یہ اس وقت کہتے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے.
لیکن بابے کے نام کی اور مشرکوں کے نام کی جن کو یہ شریک بناتے تھے ان کے نام پر اگر کوئی آفت آ جاتی تو اللہ حصہ اٹھا کے ان کو دے دیتے، کہتے اللہ نے کیا کرنا ہے۔ بابے ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ یہ شرکاء جو ہے نا، اللہ پاک نے اس کا قرآن مجید کے اندر ان کو گلا فرمایا کہ اللہ والی جو چیز ہے وہ بابوں تک پہنچ سکتی ہے۔ ادھر کی اگر بکری ادھر کو آگے ریور رکھا ہوتا تھا، کہتے آئے ہے سونے رب آپ ہی بھیجی ہے، نکل جاؤں جا غوث پاک دے نام دی بکری بن جا کے۔ یہ کل پرسوں ہی وہ انٹرنیٹ پہ وہ دکھا رہے تھے کہ بھائیوں کا کوئی مجمع ہو رہا تھا اور اس کے اندر وہ نا سٹیج نیچے گر گیا، تو وہ مولوی جو ہے نا وہ اللہ اکبر، وہ بندے ایک دم اٹھیں گے بیٹھو ٹھیک تو نہیں پتا ہے ممبر غوث پاک دے ہاتھ چا تو نہیں سٹیا سانو ہے۔ اللہ اکبر استغفر اللہ۔ یار جب کوئی بندے کی مات ماری جاتی ہے اس طرح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے چلو گر گیا، چلو بندہ کہتا ہے چلو یار یہ گر گیا اتفاقی حادثہ ہے بیٹھ جاؤ۔ اگلی جو بات کہی نا کہ تمہیں نہیں پتا یہ ممبر غوث پاک کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہے جی، وہ دڑل کر کے تری تڑ گیا انہوں نے ہاتھ سے سکھاتے یہ سونے رب جو ہوں کہ اللہ جہان تیرے ولا سنا تم ولا نو، تیرے رب کو نیند آتی نہ ہوں گا تھی، وہ لمحے برابر کے لیے بھی اس کائنات سے بے خبر نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ غوث پاک کو ذہول ہوا ہوگا نا تو وہ ادھر کو ہوگی توجہ زیادہ کسی اور کے، تو ادھر گر گیا، بعد میں دیکھا یہ گر گئے۔ چلو یہ ان کے ذہول، ان کے یہ کتابیں نا جال حق نکال کر آپ دیکھ لیں، یہی کام ہے۔ اور دنیا کی یہ قومیں نہیں، ساری بڑی بڑی قومیں یہی کام کرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے حصے جو ہے کبھی ادھر کو ادھر اور ادھر کی ادھر۔ تو فرمایا کہ اللہ کے حصے کی تلافی یہ کرنے کی جرت نہیں کرتے، معبودوں کے حصے کی تلافی جو ہے نا وہ کہتے اس کی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے کتنا یہ برا فیصلہ ہے، اول تو یہ سارا خدا کا اور اسی کا بخشا ہوا ہے، پھر اس میں من مانا بٹوارا کہ یہ اس کا ہے، اور پھر فرضی معبودوں کی ناز برداری میں اس قدر مستغرق ہو گئے ہیں یہ لوگ، اتنے اس کے اندر ہو گئے ہیں کہ معبود حقیقی کی بے قدری بھی کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور معبود حقیقی سے بے پروائیاں بھی برتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تم نے جو من گھڑ تمہارا جو سورس آف نالج ہے یہ اس کی بنا پر تم نے سارا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آتا ہے ان کے گمان کے مطابق، اللہ پاک قرآن مجید میں جو کہتے ہیں بِزَعْمِهِمْ، کہ وہ ان کے گمان کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا یہ کیا، اور کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ ان کے آج بھی ان کے اب فرمایا۔ اس طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کے قتل کو ایک مستحسن فعل کر دیا ہے تاکہ وہ ان کو تباہ کر دیں اور ان کے دین کو ان کے لیے بالکل گپلا کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ویسا نہ کر پاتے تو ان کو چھوڑو اور اپنی اسی افتراء میں وہ پڑے رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف تم غلوں کی بات کرتے ہو، یہ ایسے مشرک ہیں کہ یہ تو اپنے بچے تک ان معبودوں کے نام پہ شرک کرتے ہیں۔ یہ بھوانی جو ہے یہ اس کے نام پہ، کالی کلکتے والی کے نام پر کتنے ہندوستان میں بچے قتل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف یہی نہیں کہ یہ کہتے جی یہ لڑکیوں کا قتل کیا کرتے تھے، نہیں، بچے بھی اپنے ذبح کرتے تھے کہ میرے اگر 10 بچے لڑکے پورے ہو گئے ایک میں آپ کے نام پر ذبح کر دوں گا، اس کو ذبح کر دیتے تھے یہ اس طرح سے بچوں کو لے جا کے چھوٹے چھوٹے۔ اور ابھی بھی ہندوستان میں بہت بچے قتل ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے پھینک دیتے ہیں، ان کے سر پھٹ جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ BBC یا ٹیبوز میں جا کے دیکھیں تو وہ پورے پروگرام انہوں نے اس کے اندر دکھائے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے پراپر اس کا استعمال کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کس طرح کے کام کریں۔ اب یہ مشرکوں میں یہ عادت کہاں سے آ گئی، سوچنے کی بات یہ ہے، شرک دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہاں انسانی بچوں کا قتل ضرور ہوتا ہے، جوان لڑکیاں دریائے نیل کے اندر ڈال دی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ان کو ستی کر دیا جب، بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا مشرکوں کے ہاں سے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، انہوں نے ایک نئی بات ہی نکال لی، انہوں نے کہا بھی یہ اللہ کو اور اس کے شریکوں کو اگر بچہ ذبح کر کے دینے کے لیے دیا جا سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو نہیں ذبح کر دیا تھا؟ بندے نے جب الٹی تشریح کرنی ہو تو پھر کس طریقے ہے، کہتے ہیں اللہ نے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تو اللہ نے نہیں لیا، الگ بات ہے اسماعیل علیہ السلام کو، باقی اللہ بیٹوں کو ذبح کرنے سے بالکل راضی ہوتا ہے، بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔
جب بندے نے گمراہ ہونا ہوتا ہے تو اچھی بلی آیتیں قرآن مجید کی پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے. کہتے تسی کلے ہی قرآن پڑھ دیں, اسی نہیں پڑھ دے قرآن, سانو کیوں نہیں ہو جی بھابیو گلا سمجھ جاتی جہاں تھانوں آؤندیاں. اسی کہنے قرآن کہندا یہدی بے کثیرا و یذلو بے کثیرا, اسی یہدی واسطے تسی یذلو واسطے کر دیو کام تا یہ تو, کیونکہ تم نے تو قرآن مجید میں سے ڈھونڈنا ہی وہ ہے کہ جس سے شرک کا جواز نکل ہے, جس سے غیر اللہ سے مانگا جائے نا وہ انہوں نے ڈھونڈ کے آیتیں لے کر آ دی. اور دیکھ لیں ان کا ہمارا فرق کتنا زیادہ ہے, کہ ہمارا ان کا فرق یہ ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ خالص للہ ہی محبت رکھی جائے, اور ان کا دیکھ لیں کہ یہ اپنی آیتیں قرآن مجید سے اللہ ماشاءاللہ سے لفظ سے نکال لیں گے, کبھی کچھ سے کہیں گے کہ وہ تمہارے لیے حلال کرتا ہے, وہ حرام کرتا ہے, وہ پرندوں کو کہتا ہے اڑو باذن اللہ, ایسی باتیں باذن اللہ باذن اللہ. ہم باذن اللہ سے باہر کب کب بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم تو یہی کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے بے اذن اللہ ہوتا ہے, اور اللہ نے ان کو اذن سے مراد یہ کہ اللہ نے ان کو پرماننٹلی اذن اللہ دے دیا, ٹھیک ہے نا. یہ حالت ان کے بارے میں یہ ان کے بارے میں بیان کرتے پھرتے ہیں. تو پھر اس کا رد کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کہاں تصرف کی اجازت دے دی ہے, اس بات پر ہماری پھر ان سے بحثیں ہوتی ہیں. تو یہ شرک کے لیے کردے کے لیے آیتیں نکال کر لاتے ہیں, اور ہم خالصاً توحید کے لیے ان کو آیتیں نکال کر دیتے ہیں. یہ اپنی اپنی چائس کی بات دیکھ لیں, پھر اللہ کو سے محبت کس کو ہوئی یہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کو شرک بھی نہیں مانتے جب اگر ہم ان کو کہہ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی مشرکین جو ہیں یہ پھر وہاں پر یہ ان کے بھوت ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, ان بھوتوں کے نام پر بھی قتل کیا جاتا تھا بچوں کو, کہ بچوں کو وہ لات منات عزا دیوی کے اندر سے جن بولتا تھا کہ اپنا بچہ ذبح کر دو. تو ان کے پنڈت پروہت کا جتنے بھی پہلے تو یہ جتنے ان جن بتوں کو راضی کرنے کے لیے کہ فلاں وادی کے فلاں درخت کے جن نے اس کو ہم نے اپنی اولاد کی نظر دینی ہے تاکہ اس کو راضی رکھیں, اور اس سے پھر یہ فائدہ ہوگا کہ سارا خاندان جو آفتوں سے محفوظ ہو جائے گا ایک بچہ قربانی دینے سے. اور یہ حرکتیں کرتے تھے. اور اس کے پیچھے آج بھی زمانے کی اس ترقی کے پیچھے آپ دیکھ لیں کہ اب بھی بعض قومیں جو ہیں وہ نچلے طبقات میں پائی جاتی ہیں, وہ انہی شیاطین اور ان کے ایجنٹوں کے کہنے پہ بچوں کو ذبح کرتے ہیں. ہندوستان اس کے اندر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر عربوں کے اندر جگہ جگہ انہوں نے استھان بنا رکھے تھے. استھان کیا ہوتا ہے, وہ اتنا ایریا بابے کا ڈیرا جسے آپ کہتے ہیں نا, ڈیرے تے جا کے ذبح کرنا. سنگت اتھوں جا رہی ہے سخی سرورت اتھے جناب سخی سرورت جا کے سنگت نے اتھے ذبح کرنا, ہاں جی, بڑا ٹول واجدہ فلانا ٹمکانا. تو مجھے یاد ہے ہماری گلی میں چاچا حسن رہا کرتا تھا, ہے تو وہ صوفی برکت علی صاحب کا مرید تھا. تو وہ ڈول والا آئے, زور کی نماز کا ٹائم ہوا تو جناب وہ بجائی جائیں. تو وہ کہتا ہے, وہ اسے پوچھتا ہے کہ باہر آیا, انہوں نے کہا کی تماشا تم لوگوں نے لگا رکھا ہے. تو وہ کہتا ہے جی ہم تو سخی سرور جا رہے, سنگت ہے. تو انہوں نے جناب ہمیں کہا کہ خواب آئی تھی کہ تم ہمارے پہنچو, تو ہم یہ جو سنگل لے کے جا رہے ہیں وہ بڑی سی چادر, اس کے اندر پھر پیسے ڈالتے ہیں, ساتھ ساتھ گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں. تو چاچے حسن نے نا ڈنڈا, بڑا لمبا جوان تھا, اس نے ڈنڈا پکڑ کے گھمایا 2 دفعہ, وہ ادھر ادھر ہوئے, چادر سے پیسے نکال لے. کہتا میرے خواب سے حضرت خواجہ عثمان علی حجویری داتا صاحب آئے سی راتی, انہوں نے کہا سویرے جو تیرے بوئے ہوگے لنگن نا سارے پیسے لے لیے, تو آج تو تینوں دیتے. سر نے کہا مینوں ضرورت نہیں, حسن دی ضرورت پوری ہو جائے, ٹھیک ہے نا. وہ آگے سے اس طرح کے بندے بھی جب تک نا ان کو ٹکرے تو اسی تک ٹھیک نہیں ہوتے. اس لیے عربوں نے ان کے ڈیرے بنائے ہوئے تھے کہ بابے کے ڈیرے کا فلاں مجاور ہے, فلاں پروہت ہے, کاہن ہے. وہ پھر ان لوگوں کو بلا لیتے تھے کہ وہ کہتے تھے, پروہت کہتے تھے اگر آپ اپنے بچے کی قربانی ایک ہی دیں گے. اب بھی آپ دیکھیں اخباروں میں آتا ہے کہ مجھے بابا جی نے کہا, پیر صاحب نے کہا, یہ بڑے قصے آتے ہیں اخباروں کے اندر, آپ نے پڑھے ہوں. تو فرمایا یہ سنگ دلانا اور ان کو بیوقوف بنا کے ان کو چکمے دے کے بے دردی سے ان بچوں کو جو ہے نا برباد کر دیتے. اللہ نے ان کے لیے فرمایا ان کے دین, اللہ نے فرمایا تاکہ ان کو تباہ کر دیں اور ان کے دین کو بھی گپلا بنا کے رکھ. 2 باتیں اللہ پاک نے اس میں قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ اس سے 2 چیزیں ان ظالموں کو ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بھی برباد کر دی جائے اور ان کا دین بھی برباد کر دیا جائے. دنیا اس طرح سے برباد کر دی جائے کہ اب بچوں کے سنگ دل ان کو ہے, نسلیں ہی نہ چلیں اور ان کو کبھی سوچے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو. یہ جب بھی ہونا ان سادہ لوگوں اور کم عقلوں کو اپنے جال میں پھنسا کے مادی روحانی دونوں طرف سے ان کو اولاد جیسی نعمتوں سے بھی محروم کیا, اور ابراہیم کا وہ سیدھا سادہ دین گورکھ دھندا بنا کے رکھ دیا, گپلا کیا رکھا کہ تاکہ یہ جتنا پاگل بن سکے ان کو بناتے رہیں. اور پیر نہیں اڑتے, مرید ان کو اڑاتے ہیں.
10 روپے کی چیز کا فائدہ ہوتا ہے، باہر جا کہتے لے میرے تو کاروبار ڈگ گیا سی، برباد ہو گیا سی، چل تو میرے نال نہ اے جنیاں لہراں بہراں شاہ صاحب دے کہنے لگیاں ہوئیاں، ورنہ میرے تے کی ہونا سی۔ تباہی ہو جاتی ہے اس وقت جب آپ دنیاوی طور پر جاتے ہیں۔ اس سے آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جو مرشد اور پیر رکھا وہ کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مشکلوں کے لیے کہ تاکہ ہماری عیاشیاں جاری رہیں اور پیسے نہ ہمارے ختم ہوں، باقی خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر پاتے، تم چھوڑو ان کو اسی افتراء میں پڑے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون یہی تھا کہ اللہ نے یہ قانون بنا کے اچھے برے کی تمیز دے دی اور ان کو طاقتیں دے دی ہیں کہ تم اپنی مرضی سے اپنی طاقت سے نیک اعمال کرنا چاہتے ہو وہ کر لو گے۔ اگر اللہ چاہتا نا تو ان کو ان کی طاقتیں استعمال نہ کرنے دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت اور گمراہی کے سلسلے میں جو اپنا قانون بنا رکھا ہے وہ یہی بنا کے رکھا ہے کہ بندے اپنی مرضی سے ہدایت لیں گے اور اپنی مرضی سے گمراہی پہ۔ یہ میں بندوں کو مجبور نہیں کر سکتا، ورنہ میں مجبور کرنے پر آتا یہ کر سکتے تھے، ان کو فالج گرا دیتا، جہان میں پیدا نہ ہونے دیتا، یہ جرم کر سکتے تھے۔ یہ فرمایا نبی ان کو آپ ان کی گمراہی میں جمع رہنے دیں، یہ آپ ان کی ہٹ درمیوں سے پریشان نہ ہوں، خدا ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو نہ کرنے والا ہوا جو یہ کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے اس بارے میں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چوپائے فلاں فلاں کھیتی ممنوع ہے، اس کو نہیں کھا سکتے جن کو ہم چاہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اپنے گمان کے مطابق، پیچھے بھی اللہ گمان کے مطابق۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے گمان ہیں، وہی کوئی نہیں، وہی الہی نہیں ہے، یہ خود ہی گھر ساختہ کہتے دین بنایا ہوا ہے۔ اور فرمایا یہ سارے پھر اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ ان پر پھر کہتے ہیں جس کو چاہے کھا سکتے، اور کچھ چھپائے ہیں کہ جن کی کمرے اور پیٹھیں حرام کی گئی ہیں، اور کچھ چھپائے ہیں جن پر خدا کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افطراء کے طور پر، اللہ عنقریب ان کو اس افطراء کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ فلاں قسم کے چوپایوں کے جو پیٹ میں وہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے حرام ہے، لیکن اگر مردہ پیدا ہو جائے تو وہ سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک ان سے بات کی۔ مشرکوں کے کام دیکھیں، یہ دنیا کے اندر نت نہیں ان کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو اپنے وہاں پر من گھڑت فتوے بنا رکھے ہیں، استھانوں پر، اپنے ڈیروں پر، اپنی درگاہوں پر، اپنے پیر خانوں پر، وہاں ان مجاوروں نے پھر نہ تین چیزیں بنائی کہ زمینی پیداوار اور جو چوپایوں کے چڑھاوے جانوروں کے، وہ الگ الگ کھانے کی انہوں نے بنائی ہوئی، اور اس پہ اپنی مرضی سے انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ ان کی تقسیم کیا کی کہ یہ مرد کھا سکتے ہیں، یہ عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ بیوہ نہیں کھا سکتی، یا اس کو کواری سا ہاگن جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی، لڑکے سارے باہر چلے جائیں۔ ابھی بھی عہد نامہ پڑھاتے ہیں تو وہ جو لڈو ہوتے ہیں نا، بعد میں چمچمے منگا کے عورتیں ان کے اوپر جو عہد نامہ پڑھاتی ہیں اپنا، اور معجزہ حضرت فاطمہ کا لکڑہارے والا جو پڑھاتی ہیں، اس کے اندر آج بھی عورتیں مردوں کو تو نہیں کھانے دیتی، ٹھیک ہے، ان کو تو منع ہے۔ ہمارے اپنے گھر میں پڑھائی ہوتی دیتے ہی نہیں تھے، ہم نے بڑا پیٹنا کہ ہم نے بھی لڈو کھانا ہے، چمچم آنی ہے کھانے، وہ کہتے نہیں آرام میں بیٹھ، چل منڈے نہیں کھاندے۔ میرے بڑی دیر حیرت رہی بھی کیا اس کے کھانے سے لڑکے حاملہ ہو جاتے ہیں یا کیا چکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت دیر نہ میں اس ٹینشن میں پڑا رہا کہ بھی کیوں یہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں، کیوں ہم کو نہیں کھانے دیتے، ٹھیک ہے۔ میرے ذہن میں ایسی ہی باتیں اب آنی ہیں کہ میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے کہ کیا نہیں، یہ لڈو کیا کرتا ہے اندر جا کے۔ یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان لکھی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بھی ایک نا انہوں نے خود ہی سینک بناتے ہیں۔ سینک اصل میں کہتے ہیں یہ بڑی پرات کو سینکیں برنا، حضرت فاطمہ کے نام کی سینک برنا، تو یہ سینک برتے ہیں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قلعے کے اندر یہ جو ہے جو قلعہ ہے بڑا ادھر دہلی کا، تو اس قلعے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ اس کو وہ عورت جس کے 2 قسم ہوں وہ نہیں کھا سکتی، یعنی بیوہ ہونے کے بعد دوبارہ شادی کر لی ہے نا، 2 قسمی نہیں کھا سکتی، ٹھیک ہے نا، اور اس کو بیوہ نہیں کھا سکتی، جس کا شوہر نے جس کو نکالا ہوا گھر سے وہ سہاگن کھا سکتی ہے شوہر والی، اور جس کے شوہر سے اچھے تعلقات ہیں وہ کھا سکتی ہے،
اس بی بی کی چیز کو کوئی نہیں اس قسم کی حاصل. یہ حماقتیں ہمارے ہاں عمومی طور پر رات کو جھاڑو نہ دینا، یہ کام نہ کرنا، وہ کام نہ کرنا. اور پھر انہوں نے اس کے اندر یہ بھی اپنی طرف سے پروختوں نے بنائی ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کو کوئی بھی ان جانوروں کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ یہ بالکل جو ان کی جو پیٹھیں ہیں وہ بھی حرام ہم نے کی ہوئی ہیں، ان کے اوپر سواری نہیں کی جا سکتی. ہاں جی، یہ ان کے اوپر بکرے کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، گائے کے اندر، اونٹ کے اندر یہ کوئی اوپر بندہ بیٹھ کر سواری نہیں کر سکتا. یہ ہم نے بابا جی کے نام کا چھوڑا ہوا ہے. یہ امام حسین کا لیلا ہے، یہ امام حسین کا جناب یہ کٹا ہے. نام انہوں نے بڑے رکھے ہوتے ہیں. یہ غوث پاک کے نام پہ دینا ہے. یہ میں نے اس کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں ان کے حضرت خواجہ بہاؤالدین کا. اور پھر دودھ نہیں دیتے اس دن. آپ یہ دیکھیں یہ 11ویں والے دن آج بھی آپ کا دودھ پورے پاکستان میں شارٹ ہو جاتا ہے. اور سال بعد تو حضرت داتا صاحب کے پاس ہی سارا چلا جاتا ہے، جہاں پہ بنگی، چرسی، رنڈیاں، کنجر جو ہوتے نا وہاں پہ کٹھے ہو جاتے بے نمازی لوگ، اور وہ وہاں پہ کھاتے پیتے اور موجے کرتے. ٹھیک ہے نا. اور وہ بچوں کے دودھ بند، لوگ راتوں کو اپنے بچوں کے لیے دودھ ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں کہ کہاں. جب ان دودھ لینے کے لیے 11ویں سی نا جی، ہاں جی 11ویں یہ کیا بات ہوئی، 12ویں کی ہو جاتا. ہاں جی، وہ انہوں نے ایک نیا ہی تماشے بنائے ہوئے ہیں. ہاں جی، وہ 11ویں کے نام پہ دودھ کے مکھن سے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، ان کے نام پر بابا جی کے نام پر غلط کرتے ہیں. مشرکوں کے اپنے بنائے ہوئے یہ قوانین ہیں. اور جانوروں کی سواریاں نہیں کرتے. ایک آدمی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پتہ نہیں عورت تھی یا کون تھا، آدمی تھا، صحابی تھے، حج پر جا رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. نبی علیہ السلام دیکھا وہ اپنا اونٹ لے جائے، بیٹھا بوٹھا اس پہ کوئی نہ. تو وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی بھئی تم اونٹ لے کے جا رہے ہو تو تم پیدل کیوں جا رہے ہو؟ کہتا جی میں نے یہ نظر مانی ہوئی ہے کہ میں پیدل جاؤں گا اور اس جو اونٹنی قربانی کا اونٹ ہے اس کے اوپر نہیں میں نے بیٹھنا. آپ نے فرمایا اوپر چڑھ اونٹ دے چل. خود ہی نظر مان لی ہے، خود ساختہ نظریں مان لینی. جی بابا جی کے جانور کو ہاتھ ہی لگانا، اونٹ پہ سواری نہیں کرنی ہے، ہم نے ان کے نام پر دے رکھی ہے. اللہ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے؟ اور کئی پر یہ ایسے پکے ہیں کہ یہ کہتے تھے یہ چونکہ بابے کے نام کا ہے اس لیے میں نے بابے کا نام لینا ہے، اب اگر اللہ کا نام میں نے لیا نا تو بابا جی کے لیے یہ خالص نہیں رہے گا. میں اپنی نیت ہی خراب کرنا چاہتا اللہ کا نام لے کے. یہ عربوں کے ہاں شرکوں کے حال دیکھ لیں کس کس قسم کے شرک کے. اللہ نے فرمایا یہ ساری خرافات ان کے مشرکانہ وہموں پر مبنی ہیں، اور یہ ساری حماقتوں کو وہ اللہ کی تعلیم جو ہے کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ. اور فرمایا اللہ نے دھمکی دی کہ ان قریب اللہ ان کو ان جھوٹوں کو جو یہ اللہ کی نسبت دے دے کے لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ ان سے نبٹ لے گا، ان کو نبٹ لے گا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. فرمایا وَقَالُوا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا. پھر انہی فتنوں کے اندر ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ بعض چوپایوں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کے متعلق ان کا یہ کہنا ہے یہ مردوں کے لیے کھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جانور مردوں کے کھانے کے لیے، عورتوں کے لیے ناجائز ہے. پھر کہتے ہیں اگر مردہ بچہ پیدا ہو گیا کہتے ہیں یہ مرد اور عورتیں دونوں کھا سکتے. یہ قانون اللہ پاک فرماتے ہیں یہ من ماننے جو ان کے فتوے ہیں یہ انہوں نے لیے کہاں سے ہیں؟ یہ کہاں کا علم و حکمت ہے کہ انہوں نے جو شریعت نہیں اس کو شریعت بنا لیا؟ یہ کرنے کی جرت ان کے اندر کہاں سے آ گئی؟ اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ گئی ان کے اندر سے یہ جرت یہ شرک کرنے کی؟ فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ جو ان کے اندر تیرا رب دیر سے ان کو نبٹنے کی کوشش کرے گا، دیر سے نبٹنے میں جو دیر ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا یہ علم و حکمت پر مبنی ہے، ورنہ خدا کے ہاں دیر تو ہے دیر نہیں، میں پکڑنے پر آ جاؤں نا انہوں کے اندر دنسا دو. اللہ فرماتے لیکن یہ جو ہیں یہ ان کے کام ٹھیک نہیں ہیں. تو پھر آگے فرمایا ان قریب اللہ ان کو ان کی تشخیص کی سزا دے گا، بے شک وہ حکیم و علیم ہے. سزا جو نہیں دے رہا تو اس لیے کہ حکمت اور علم پر مبنی ہے، فوری فیصلہ نہیں ابھی کرنا. تو نامراد ہوئے جنہوں نے محض بے وقوفی سے، بے وقوفی اللہ نے کہا ان کو، حماقت سفاہت کہا اس کو. فرمایا تم آج جو برباد ہو جاؤ گے نا یہ تمہاری بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے کہ بغیر کسی علم کے اپنی اولاد کو
قتل کیا، اور اللہ نے ان کو جو روزی بخشی اس کو اللہ پر افطرا کر کے حرام ٹھہرایا، یہ گمراہ ہوئے اور ہدایت پانے والے نہ بنے۔ یہاں پر بھی ایک یہ بات دیکھیں، اولاد کو مارنے کے کئی رنگ اور کئی طریقے ہیں، کوئی ایک طریقہ نہیں اولاد کو مارنے کا، بلکہ اولاد کو مارنے کا جدید طریقے بھی ہیں۔ ضبط ولادت ہے جی، ماں حمل گولیاں، یہ عورتوں کی جو ہے جو کیا اسے کہتے ہیں بچہ دانی ہی ریموو کروا دیتے ہیں لوگ کہ اب ہم نے اس میں سے کیا لینا ہے، فارغ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بچہ ہونے کا ڈر، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کے اندر ساری باتیں بتاتے ہوئے کہا کہ ان کی یہ حالت ہے، یہ پوری دنیا میں نہیں، اس میں عرب کیا، ایران، یونان، روم، ساری دنیا اس کے اندر تھی۔ فرمایا، یہ بتایا کہ یہ اگرچہ یہ قانون عربوں کے اندر ہے، مگر یہ جدید تہذیبوں کے نام پہ بھی یہ کام ان کے ہاں ہو رہے ہیں، کام وہی جاہلیت کے ہیں۔ اس لیے وہ سید قطب کی یا محمد قطب کی کتاب ہے نا، جاہلیت جدیدہ، الجاہلیت الجدیدہ، وہ پڑھنے والی کتاب ہے، بڑی مزے کی کتاب ہے، مارکہ اسلام اور جاہلیت جو ہے نا مولانا صدر الدین اصلاحی کی، وہ بھی پڑھنے والی ہے، وہ بھی کمال ہے۔ انہوں نے کہا جاہلیت اب نئے روپ سے آئی ہے، کتابیں پڑھنے والی دونوں، وہ بندے کے اندر تحریکی ہے، کام کرنے کی نا ہمت پیدا کرتی ہے، ملحدین کے خلاف، سیکولر لبرل طبقوں کے خلاف، ان کی جو روایات ہیں ان کے خلاف، ٹھیک ہے نا۔ یہ جس طرح کے عربوں کے ہاں وہ کیا ہے FGM، ٹھیک ہے نا، خواتین کا ختنہ جو کرتے ہیں، اس سے پھر بچیاں بیمار پڑ جاتی ہیں، وہ بھی نو مین ایریا بنائے ہوئے ہیں، قبائل ٹرائبز بنے ہوئے ہیں نا افریقہ کے اندر، کہ وہاں مرد نہیں جا سکتا، عورتیں ہی رہتی ہیں صرف۔ وہ ان سے انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ کس طرح رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم FGM جو ہے نا کہ اپنی شرمگاہیں سلائی کروا لیتی ہیں اور اس طرح سے۔ کیا یہ وہاں پر ادھر ان کے یہ مسلمانوں میں بھی رائج ہے، ہندوستان میں بھی بڑے رائج ہیں، 4-5 طریقوں کا وہ ہوتا ہے، اور وہ انتہائی پین فل اور تکلیفیں، ختنہ ہے خواتین کے نام سے مشہور ہے، اور پھر وہ بڑی تباہی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ یہ علماء مصر نے آج سے 20-25 سال پہلے ایک فتویٰ بھی دیا تھا، پھر مولانا نے اس کو ڈسکس کیا جمعے کے اندر، بڑی پرانی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان کے پاس کوئی دلیل عقلی ہے نہ تجربی ہے، بلکہ تمام تر جہالت اور نادانی کا یہ ثمرہ ہے کہ اس مفہوم میں یہ انہوں نے تحقیقیں پیش کی ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ لوگ جو اللہ کے نام پر اس طرح سے بربادی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ ہمارے وسائل نہیں اتنے، اس لیے ہم تھوڑے بچے پیدا کرنے ہیں، چھوڑے تو سارے وسائل اتنے، ایک آدمی ابھی پتہ چلا کہ مجھے وہ کتنے 100 کھرب اور کتنے کھرب روپے کے ایک آدمی کے اثاثے پوری دنیا سے زیادہ بڑھ گیا، ابھی خبر آ رہی تھی، وہ اتنے پیسوں کا مالک ہو گیا۔ تو فرمایا شریعت نے کہ کب اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تم جو ہے یہ لمبے لمبے دعوے کا ہانک رہے ہو، یہ تم نے جو مجوزہ نظام بنا لیے چین کے اندر، جی نظام بنا ہوا ہے جی کہ ایک بچے سے زیادہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وما کانوا مہتدین، یہ اللہ پر افطرا باندھتے ہیں اور یہ انتہائی بٹکے ہوئے اور کبھی راہ یاب نہ ہوں گے، کبھی ان کو ہدایت اللہ پاک نے فرمایا نہیں ملے گی، یہ خوب گمراہ ہوئے ہیں، ان کو صحیح فلسفے کی ذرا سی معمولی سی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو یہ نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے اپنے نام پر، ہندوستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں بینسوں کو بھوانی کے نام پر، وہ دیوی کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھرتی رہتی ہے، گائے دیکھے آپ کا کتنا نقصان کرتی ان کے، بیل اور گائے، وہ کتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے، خود وہ اب کہتے ہیں۔ وہ کون سا ہے ان کا، وہ جس نے UP کا کہ سوامی ہے ان کا، بڑا ظالم قسم کا آیا، مودی نے لگایا ہوا، وہ میرے نام اس کے ذہن سے نکل گیا، وہ وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے، اس نے آج کل گوشت کھانے پہ پابندی لگا دی مسلمانوں کے اوپر نا، کہ مسلمان گوشت نہیں کھا سکتے، تو ہندوؤں نے بھی احتجاج کیا ہے، UP، ہاں اتر پردیش، یوگی ہے کوئی ان کا نا، یوگی ہے اصل میں، ہاں اس کا نام کوئی یوگی جی وہ اسے کہتے ہیں، تو اس نے یہ سارے کام جو ہے نا کہ یہ فلاں نیاز ہے اور یہ دودھ ہے، ٹھیک ہے نا، فرمایا یہ سب جو ہے انہوں نے اپنی خود ساختہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، یہ بدعات ہے، یہ اس کے اندر یہ ہے، اور یہ آج کل جتنی بھی بدعات دنیا کی آ رہی ہیں، حضرت تھانوی نے بھی اپنی اس تفسیر میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ جتنی بدعات ہندوستان پاکستان میں برصغیر میں، آپ نے فرمایا برصغیر میں ہیں، جو موجودہ شیوخ نے اور موجودہ تصوف نے رواج دے رکھی ہیں، یہ سب کا سب رات اگر کسی آدمی نے کرنا ہے تو وہ ان آیاتوں کو پڑھ لے
ان کو ان آیتوں کے اندر ان کا سارا رد آ جائے گا۔ اس پہ کمال دسترس حاصل جس نے کر لی ان آیات کے اندر، تو فرمایا کہ اس کو اس کے ذریعے سے وہ بالکل الٹا کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی رسم چاہے وہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی غیر مسلموں کی، وہ ساری رسمیں جو ہیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو پڑھنے، سننے، اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی، جو شرک اس کے اندر آپ نے بیان فرمایا اسے ہمیں مامون اور محفوظ فرما، ہمیں قوت اور ذہانت عطا فرما کہ الحمدللہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ یا اللہ، آپ نے جو شرک اس میں بیان کیے، چاہے وہ فلسفے سے متعلق ہیں یا بدعات اور توہمات سے متعلق ہیں، اللہ ہم اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کبھی ان فلسفوں کو مانا یا کبھی ان پر عمل بھی کیا، یا اللہ ہمیں سے ان گناہوں سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم نے جہالت کی بنا پر کی یا ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں یا ہمارے آباء و اجداد ان شرکوں میں مبتلا رہے، یا اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ، ہم دعا کرتے ہیں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ان شرکوں سے مامون اور محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنا سورس آف نالج جو ہے وہ وہی اپنی جو نبیوں کے ذریعے سے ہم تک بھیجتا ہے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ توہمات اور من گھڑت دماغی شیطانی القاعات ان سے مامون اور محفوظ فرما۔ اور یا اللہ، ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس پر بدعات کا رد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا علم عطا فرما جس سے ہم مشرکین کی بدعات کا رد کر سکیں اور انہیں پکے سچے معاہدین بنا سکیں۔ ہماری ان چیزوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہر کرب عظیم سے نجات عطا فرما، ہر کرب قلیل سے، ہر کرب کثیر سے نجات عطا فرما۔ اللہ، تو ہمارا مشکل کشا، تو ہی ہمارا حاجت روا، ہمارا غوث، ہمارا قریب نواز و داتا، سب کچھ تو ہے۔ اللہ، تو حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ تو نے پوچھا کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہم باواضح بلند کہتے ہیں کہ ہاں اللہ، تو ہمارے لیے کافی ہے اور کافی ہو جا، اور کافی ہوتے ہوئے دنیا کی ہر مشکل کو آسان فرما۔ یا اللہ، ہمارے بگڑے کاموں کو آج صرف آپ ہی فقط سنوار سکتے ہیں، کوئی اور نہیں سنوار سکتا، کوئی مخلوق میں سے ہمارا کام نہیں سنوار سکتا۔ ہماری اس توحید کو قبول و منظور فرما۔ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ہماری پکڑ نہ کر اللہ، ہمیں تجھ سے بڑی محبت ہے، ہم توحید کے بڑے عاشق ہیں، لیکن ہم اس طرح کی توحید جو ہے وہ تیرے سامنے پیش نہیں کر سکتے جو تجھ کو مطلوب ہے، پھر کہیں نہ کہیں شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان شرکوں سے بچا اور ان شرکوں کو معاف فرما، اور ہمارے عقیدہ توحید جو خالص ایمان ہم نے رکھا اپنی بارگاہ میں اس کو جگہ عطا فرما، اور اسی کے صدقے میں یا اللہ، اس عقیدہ توحید کے صدقے میں جو ہمیں بڑا محبوب ہے، اسی پر ہمیں دنیا میں رکھ اور اسی پہ ہمیں موت عطا فرما۔ یا اللہ، مرتے وقت توحید کا کلمہ زبان پر جاری فرما، اور زندہ حالت میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہمہ وقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں ہر وہ اپنی مصیبت پیش کرتے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں، اللہ اس مصیبت کو اپنی جناب میں خودی مشکل کشائی فرما کے حل فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان شرکوں سے نفرت دلا، جیسے نجاست اور پخانے سے نفرت ہوتی ایسی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اور یا اللہ، جب کبھی مشکلیں مصیبتیں آئیں ہمیں فقط تیرا اکیلے کا خیال آئے، کسی اور مخلوق کا خیال آئے ہی نہ، یہ خیال ہم کو عطا فرما، اور اس کے بعد اس خیال پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔